دفعہ کا ذکر ہے جب روشن آباد میں چوریاں اور ڈاکے بہت زیادہ ہونے لگے۔ چوروں کی یہ ایک ٹولی تھی جو چوری کرنے سے پہلے پورا منصوبہ بنایا کرتی تھی۔ یہ لوگ مالدار لوگوں کے گھر جاتے اور دیکھتے کہ زیورات اور روپے کہاں رکھے ہیں، اور اس سے اگلی رات کو وہ وہاں پر چوری کیا کرتے تھے۔ پورے شہر میں ان کا خوف بہت زیادہ تھا۔ پولیس ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام رہتی، کیونکہ یہ بہت زیادہ منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ آخر کار بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ جو کوئی ان چوروں کو پکڑنے میں مدد کرے گا، بادشاہ اسے ایک بہت بڑی رقم انعام کے طور پر دے گا۔ اس شہر میں علی نامی ایک بہت ہی عقل مند، نیک اور ایماندار شخص رہتا تھا۔ یہ اپنی محنت سے کمائی ہوئی رقم کو بیواؤں اور یتیموں کے لیے خرچ کر دیا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی سادہ زندگی گزارتا تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کوئی چوکیدار نہیں رکھا تھا۔ چوروں کی ٹولی نے سوچا کہ یقیناً اس کے گھر میں بہت سی رقم ہوگی جس کو یہ غریبوں میں بانٹتا رہتا ہے۔ انہوں نے علی کے گھر میں چوری کرنے کا منصوبہ بنایا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب سب لوگ سو رہے تھے۔ ایک جاسوس چور نہایت خاموشی سے علی کے گھر کی چھت پر چڑھ گیا اور جائزہ لینے لگا دروازے، کھڑکیاں اور الماریاں کہاں کہاں ہیں۔ گھر میں علی، اس کی بیوی اور اس کے بچے سکون سے سو رہے تھے۔ جب علی کو اپنے گھر کی چھت پر کچھ آہٹ سنائی دی تو وہ سارا معاملہ سمجھ گیا۔ اس نے خاموشی سے اپنی بیوی کو جگایا اور ایک منصوبہ بنایا۔ لہٰذا منصوبے کے مطابق ان دونوں میاں بیوی نے گپ شپ شروع کر دی۔ علی کی بیوی نے علی سے پوچھنا شروع کر دیا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنی رقم کہاں رکھتے ہیں؟ آخر آپ کے پاس اتنے سارے روپے کہاں سے آتے ہیں جو آپ سب کی مدد کرتے رہتے ہیں؟ بظاہر تو آپ ایک معمولی سا کام کرتے ہیں، مگر آپ کے پاس اتنے سارے روپے کہاں سے آتے ہیں؟ علی کو معلوم تھا کہ وہ شخص اس کی چھت پہ بیٹھا ہے اور ان کی باتیں سن رہا ہے۔ علی نے جواب دیا، دیکھو، اتنے راز کی بات ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ علی کی بیوی نے اصرار کرنا شروع کر دیا تو کچھ دیر بعد علی نے کہا، ویسے تو یہ راز کی بات آج تک میں نے کسی کو نہیں بتائی، مگر چلو تم اتنی ضد کر رہی ہو، میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک بار میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ وہاں پر ایک بوڑھے بابا جی تھے۔ میں نے ان بوڑھے بابا جی کے لیے پانی بھرا اور ان کی کچھ خدمت کی، جس کے بدلے میں انہوں نے مجھے ایک منتر دے دیا۔ علی کی بیگم نے پوچھا، منتر؟ کیسا منتر؟ تو علی نے کہا، وہ ایک ایسا منتر تھا کہ جس کو پڑھتے ہی میں غائب ہو جاتا تھا، کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا، اور میں جتنی لمبی چاہے چھلانگ لگا سکتا تھا اور مجھے چوٹ بھی نہیں لگتی تھی۔ علی کی بیوی نے ضد شروع کر دی کہ وہ اسے وہ منتر بتائے۔ وہاں چور بھی کان لگائے وہ منتر سننے کے لیے بے چین تھا۔ وہ بہت غور سے سن رہا تھا کہ آخر کب علی اپنی بیگم کو وہ منتر پڑھائے تاکہ وہ اس منتر کو فوراً یاد کر لے۔ بالآخر علی نے اپنی بیگم کو منتر سنایا۔ اس نے کہا، غور سے سنو، میں دوبارہ نہیں بولوں گا، دوبارہ بولوں گا تو یہ نہ ہو کہ میں غائب ہو جاؤں۔ اس نے کہا، اکڑم پکڑم عالم فالم اکڑم تکڑم چھو۔ چھت پر بیٹھے جاسوس چور نے سوچا، میں کتنے عرصے سے اپنے گروپ کے لیے کام کر رہا ہوں، مگر مجھے تو ہمیشہ تھوڑا سا ہی حصہ ملتا ہے۔ اس نے سوچا، کیوں نہ میں یہ منتر پڑھ کر یہاں چوری کروں اور ساری رقم خود ہی لے جاؤں، اس طرح مجھے باقی لوگوں کو حصہ نہیں دینا پڑے گا۔ یہ سوچتے ہی اس نے وہ منتر 3 بار پڑھا۔ اس کو لگا کہ اب وہ غائب ہو گیا ہوگا اور کوئی بھی اسے دیکھ نہیں سکے گا، اور وہ چھلانگ لگائے گا اور اس کو درد بھی نہیں ہوگا۔ یہ سوچتے ہی اس نے چھلانگ لگا دی۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ علی کے صحن میں گر گیا۔ اس کی ٹانگ پر بہت زیادہ چوٹ لگ گئی۔ علی دوڑتا ہوا اس کی طرف لپکا اور اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ اس نے کہا، میں جو رقم غریبوں کو دیتا ہوں وہ میں بہت محنت سے کماتا ہوں، کسی منتر سے نہیں۔ علی اور اس کی بیگم مسکرانے لگے۔ علی نے اس چور کو پولیس کے حوالے کر دیا اور بادشاہ نے علی کو بہت ساری رقم انعام کے طور پر دی، جس کو علی نے غریبوں میں بانٹ دیا اور سبھی لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔